بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنچایت میں اس وقت گاؤں کے سبھی بڑے موجود آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کوئی بڑا مسئلہ درپیش آیا ہے، جبکہ سردار حاکم شاہ جو اس گاؤں کے مکھیا تھے، انہوں نے ایک نظر سامنے موجود 60 سالہ شخص پر ڈالی جو لب بھینچی ان کے سامنے انصاف مانگنے کے لیے کھڑا تھا۔ سردار سائیں، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ٹھیک کریں گے، لیکن میری بھی بات سن لیں۔ جس نے میری بچی کی آبرو پر گندی نظر ڈالی ہے، میں چاہتا ہوں اسی سے میری بیٹی کا ابھی اسی وقت نکاح کر دیا جائے۔ اس کے سوال پر جہاں سب چونکے تھے، وہیں ایک خوب روح نوجوان تالیاں بجاتا ہوا ڈیرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، عفنان غفور شاہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ روکتے چل کر پہلے دادا سائیں کے پاس جھک کر احتراماً ان سے پیار لیا تھا، جبکہ سب کی نظریں اسی خوبرو نوجوان پر ٹکی تھیں۔ چچا، میں بڑوں کے بیچ بولنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا، اسے مرد کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اور آپ دادا سائیں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی شادی اسی سے کروا دیں جس نے خود اس پر گندی نگاہ ڈالی ہے۔ آخر کب آپ لوگ یہ بات سمجھیں گے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، نازک سا پھول ہوتی ہیں جنہیں شیدے جیسے لوگ اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں، جو سر کا تاج بنا کر رکھی جاتی ہیں۔ آخر یہ جہالت کب ختم ہوگی آپ کی؟ وہ ان کی ساری باتیں سن چکا تھا، اسی لیے وہ اس کسان پر برس پڑا تھا۔ سائیں، میرے پاس تو اتنے روپے بھی نہیں کہ میں اپنی بچی کا جہیز تیار کر کے اسے کسی اچھے گھر میں بیاہ سکوں۔ اس سے بیاہ دیا تو جہیز نہیں دینا پڑے گا۔ وہ سب کے سامنے ہی آج ایک انکشاف کر گیا تھا۔ تو مطلب یہ، پنچایت اس نے اپنی معصوم بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک لوفر آوارہ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے باندھنے کے لیے سردار حاکم شاہ سے التجا کر کے رکھوائی تھی۔ عفنان شاہ کا اس کی بات سن کر پارا مزید ہائی ہوا، لیکن وہ بھی کیا کرتا، غریب آدمی تھا، ایک معمولی سا کسان تھا جس کا بمشکل گزر بسر ہوتا تھا۔ وہ کہاں سے اپنی بیٹی کے لیے لاکھوں کروڑوں کا جہیز اکٹھا کرتا، اور اوپر سے بڑھتی مہنگائی کے چونچلے، وہ بھی کدھر جاتا، کیا کرتا؟ اس کی بات سن کر عفنان شاہ نے لب بھینچے تھے۔ تو صرف جہیز نہ دینے کی بنیاد پر آپ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دیں گے؟ اب کی بار اس کے سوال پر اس کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ محمد دین، تم خاموش رہو، ہم خود فیصلہ کریں گے۔ یہ پنچایت رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اس بچی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بچی کا نکاح ابھی اسی وقت ہمارے پوتے عفنان شاہ سے ہوگا۔ ان کی بات سن کر عفنان سمیت سب سکتے میں آ گئے، جبکہ ان کے گھر کی ایسی روایات تو تھی نہیں کہ عفنان اپنے دادا سائیں کے فیصلے کے خلاف جا کر ایک لفظ بھی کہتا۔ لیکن وہ ایک انجان لڑکی سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آج سوال اس کے دادا سائیں، ان کی زبان اور ان کے خاندانی عزت و وقار کا تھا۔ اسی لیے وہ تذبذب کا شکار دادا سائیں کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ایسا نہیں تھا کہ عفنان شاہ جیسا باروب شخص ان سے یا کسی سے بھی ڈرتا تھا، لیکن یہ انہی کی دی گئی تربیت تھی کہ ان کے احترام میں وہ خاموش کھڑا گہری سوچوں میں گم ہو گیا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ کسی شوق سے کم نہیں تھا اس کے لیے، لیکن جو بھی تھا، نکاح تو اسے کرنا ہی تھا۔ سو دل پر پتھر رکھتے اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ ایک ایسی نکاح کرنا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا، جس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، کہ اچانک سے وہ لڑکی اب اس کے نام لکھی جا رہی تھی۔ عفنان شاہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات بنانے جا رہا تھا جسے وہ نہ ہی پسند کرتا تھا، نہ ہی اسے کبھی دیکھا تھا، نہ جانتا تھا، لیکن دادا سائیں کی خاطر وہ جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ یہ نکاح کیا چیز تھی؟ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔
اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔